السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کو جو جائے آج میں کچھ بھی ایکسٹرا نہیں بولوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی ایپیسوڈ وائز اپ کرنی ہے اور میں نے آگے بڑھنا ہے۔ جلدی سے جا کر آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور ڈھیر سارے ریویوز بھی دینے ہیں۔ آج بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف، دیکھتے ہیں سبرین کو کوئی بچانے آتا ہے کہ اس بار سبرین گوڈے گوڈے ڈوب جاتی ہیں۔ اب چینل کا نام ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 47، ٹائٹل ہے اس کی رقص بسمل۔ ولید اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ایک سوشل پروگرام میں شرکت کرنے جا رہا تھا، تب سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کی نظر عابد پہ گئی، جو ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ ایک پرائیویٹ روم سے باہر نکل کے اب دونوں لفٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اس شخص نے بے حد شائستہ انداز میں عابد کے لیے لفٹ کا بٹن دبایا، یہاں تک کہ اس نے پہلے عابد کو لفٹ میں جانے کا اشارہ کیا، اور اس شخص کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ عابد کا کوئی نوکر ہی ہو۔ ولید کا اسسٹنٹ جو ان دونوں کو حیران آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اب بے حد تجسس کے ساتھ ولید سے پوچھنے لگا، ارے کیا یہ وہ نہیں ہے جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے مینیجر ہیں؟ اس عورت کے ساتھ اتنے ادب سے کیوں پیش آ رہا ہے؟ یہ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے۔ ولید کی پرسوچ نظریں اب بھی لفٹ کے اس بند دروازے پر تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی عابد کو پہچان چکا تھا، باوجود اس کے سمٹ اقتدار سے گر چکی تھی۔ ایسے کارپوریشن کا کوئی شخص اس کے ساتھ اتنا شائستہ سلوک کیوں کر رہا ہے؟ اور بالکل اچانک اس کا ذہن جاذب کی طرف گیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ عابد ایسے کارپوریشن کے کسی میٹنگ میں نظر آئی ہے، اور اسے صاف ظاہر تھا کہ عابد گھروں کی ڈیزائن کے سلسلے میں کوئی پروجیکٹ لینے کی کوشش میں سرگرداں ہے۔ اور اس خیال کے آتے ہی ولید اس آخری نقطے پہ پہنچ گیا جہاں اسے محسوس ہونے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ عابد جس قدر شاطر اور مکار عورت تھی، تو اس سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ ضرور سبرین کو نشانہ بنائے گی، خاص طور پر سمٹ کے اقتدار سے گرنے کے بعد۔ اس خیال کے ساتھ ہی ولید اس پرائیویٹ روم کی طرف بڑھا جہاں سے عابد باہر آئی تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب اسے محسوس ہوا کہ دروازہ لاکڈ ہے، لیکن غیر محسوس انداز میں وہ دروازے کے قریب ہوا جب اسے نسوانی چیخوں کی آواز آئی تھی، اور سیکنڈ میں ہی وہ یہ آواز پہچان گیا تھا۔ یہ سبرین تھی۔ ڈیم اٹ! اس نے کوریڈور میں رکھی ایک کرسی اٹھا کر زور سے دروازے پہ دے ماری تھی کہ دروازہ کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر اسے طیش دلا گیا تھا، جہاں سبرین فرش پہ گری ہوئی تھی اور دو آدمی اس پہ جھکے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے، جبکہ سبرین خود کو ان کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش میں سرگرداں تھی، اور اسی کوشش میں اس کی شرٹ کے کچھ حصے اس کے کندھے اور بازو سے بھی پھٹ گئے تھے، جہاں سے اس کی شفاف جلد نظر آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ دونوں سیکیورٹی گارڈز کے ولید کو دیکھ کے لمحے بھر میں ہی رک گئے تھے، جبکہ ولید لمحے کی تاخیر کیے بنا ان کی طرف بڑھا تھا اور انہیں سبرین سے دور کرتے دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا تھا۔ وہ دونوں گارڈ سنبھلنے کی کوشش کرتے فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلے تھے، اور ولید کے لیے فی الحال سبرین کو بچانا ضروری تھا۔ تبھی وہ سبرین کی طرف تیزی سے بڑھا اور اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کے اس کی خستہ حال وجود کو پناہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے وجود سے آتی مردانہ کلون کی خوشبو سبرین کے حواسوں پہ چھانے لگی، اور بے ساختہ وہ ولید کے قریب ہو کے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ولید کا اسسٹنٹ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا، لیکن پھر فوراً سے دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ ولید سبرین کے اس عمل سے محتاط ہوتا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سبرین کو کوئی نشہ آور چیز کھلائی گئی ہے، لیکن وہ اس وقت اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے عجلت میں سبرین کو خود سے دور کیا تھا۔ اٹھو سبرین، ہاسپٹل چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، سبرین کے دانت کانپ رہے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ کہیں نہیں جانا۔ I'm not feeling good۔ اس کے وجود سے آتی وہ انوکھی دلکش خوشبو ولید کے ذہن میں ان کی پہلی ملاقات کے بہت سے مناظر اجاگر کر گئی تھی۔
وہ کافی عرصے پہلے سے ہی صبرین سے محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن صبرین ہمیشہ اس سے فاصلہ رکھتی اور یہی وجہ تھی کہ ولید کبھی اس سے اپنی کیفیت بیان نہیں کر پایا تھا، اور اگر کبھی ممکن ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے صبرین کو اپنا لیتا، اور یہی موقع تھا اگر وہ صبرین سے اپنی کیفیت بیان کر لے، دل کا حال بیان کر لے، اپنی یک طرفہ محبت کا اعتراف کر لے۔ وہ اب صبرین کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی شفاف رنگت پہ اس کے کپکپاتے گلابی لب بے حد دلکش لگ رہے تھے، اس کے وجود کی نرم نرم سی مہک ولید چاہ کے بھی اپنی نگاہیں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا، اور تبھی وہ صبرین کے مزید قریب ہوا تھا۔ صبرین صبرین اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے اپنے بے حد قریب دیکھنے لگی کہ ان سوالیہ آنکھوں نے ولید کی ہر دھڑکن کو بڑھا دیا تھا، اور اس کے قریب ہو جانے کی چاہ مزید بڑھی تھی۔ عجیب چاشنی سی تھی ان نشیلی آنکھوں میں۔ شادی کر لو مجھ سے پلیز، بہت پسند ہو مجھے تم، بے حد۔ اور صبرین اب بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ولید کی نگاہیں بھٹک کے پھر سے صبرین کے لبوں پہ گئی تھی، تبھی اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا، جیسے ان لبوں کی گلابی پن سے اپنے خشک ہوتے حلق کو تر کر لے۔ وہ برا شخص نہیں تھا، ولید ایک بے حد شریف انسان تھا، مضبوط کردار کا مرد تھا، اور بنا کسی غرض کے وہ صبرین سے محبت کرتا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں وہ ان نشیلی آنکھوں کو دیکھتا بہک سا رہا تھا۔ وہ صبرین کی اس حالت کا فائدہ بالکل بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود کو صبرین کی قربت سے روک بھی نہیں پا رہا تھا، تبھی وہ بے ساختہ صبرین کے لبوں پہ جھکا تھا۔ یہ سب بے اختیاری تھا، وہ چاہ کے بھی نہیں رک پا رہا تھا خود کو، جب اچانک وہیں فرش پہ پڑے صبرین کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ اب کی شہزام کا خیال صبرین کے حواسوں پہ چھانے لگا، ان لمحوں کے زیر اثر جو وہ کمزور پڑ رہی تھی، اب وہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور ولید کو خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے یہ اوور ٹائم کر رہا ہے ردی پیپر والا، اس ٹائم پہ کون سا ردی پیپر والا آتا ہے؟ میری وائس سب خراب کر رہا ہے۔ اور بالکل اچانک ہی اس نے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹی تھی، جس سے خون بہنے لگا تھا، درد کی وجہ سے نشے کا احساس دماغ سے اترا۔ ولید اس کے عمل کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا، سب بھی، اور جب بولا تو لہجہ بے حد ٹوٹا ہوا تھا۔ نہیں پلیز، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صبرین نفی میں سر ہلاتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے واش روم تک لے جا سکتے ہو پلیز؟ وہ اب ولید کو دیکھ رہی تھی جو صبرین کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا۔ ہاں، سوری۔ ہاں، ولید کو بروقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ صبرین کو کمزور لمحوں کی گرفت سے نکلنے اور اپنے حواس بحال کر لینے میں دقت نہیں ہوگی، لیکن وہ صرف محبت نہیں تھی، وہ محترم تھی ولید کے لیے، اور تبھی وہ صبرین کی مدد کرتے اسے واش روم تک لے گیا۔ صبرین نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تو ولید نے اسے باتھ ٹب میں بیٹھنے میں مدد بھی دی۔ باتھ ٹب میں بیٹھتے ہی صبرین نے فوراً پانی بھی کھول دیا کہ ٹھنڈے پانی میں اس کا نازک وجود اب بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ تھکے ماندہ اور خستہ حال وجود کو جیسے آرام ملنے لگا تھا۔ کمرے کے فرش پہ پڑے صبرین کے موبائل پہ دوبارہ سے کال آنے لگی، اور وہ جو آنکھیں موندے ہوئی تھی، دھیان پھر سے شہزام کی طرف گیا تھا، اور اگر اب وہ کال ریسیو نہ کرتی تو شہزام کو پھر سے شک ہو جاتا اس پہ کہ وہ دوبارہ دھوکہ دے رہی ہے۔ مسٹر گردیزی، پلیز میرا موبائل لا دیں گے؟ صبرین نے کانپتے لبوں کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے۔ ولید کمرے میں آ کے صبرین کا موبائل اٹھانے لگا، لیکن نوٹیفیکیشن میں نظر آتا شہزام کا نام اسے چونکا گیا تھا۔ شہزام؟ اس نے زیر لب نام دہرایا۔ شہزام کیوں صبرین کو کال کر رہا ہے؟ اس لمحے ولید کے دماغ میں بہت سے شکوک و شبہات جنم لینے لگے، جن کا کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سر جھٹک کے وہ صبرین کا موبائل ہاتھ میں لیے پھر سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ صبرین کال ریسیو کر چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے شکوک و شبہات در آئے تھے، لیکن وہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ادھر صبرین نے جواب کا بٹن دبایا اور کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔
آنسو اس کی رخسار پر بنا رکے بہ رہے تھے۔ دوسری طرف سے شہزام کی جھنجھلاہٹ بھری آواز آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں 3 بار فون کیا ہے صبرین، اگر تم نے اس بار میری کال کا جواب نہیں دیا ہوتا تو میں پولیس کو کال کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ فکر مندی سے بھری ہوئی آواز صبرین کو سکون دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں موند کر اس مہربان آواز کو محسوس کیا، جیسے اسے تحفظ مل رہا ہو، جیسے وہ ایک حفاظتی حصار میں آ گئی ہو۔ ہاں، اب کوئی بھی صبرین کو نقصان نہیں دے سکتا تھا۔ باتھ ٹب میں ٹھنڈے پانی میں بھیگی صبرین نے خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے بازو پر زور سے چپکی کاٹی۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل جملہ ادا ہوا اور آواز مدہوشی میں بھیگی ہوئی تھی۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم کتنی ٹھیک ہو، شہزام نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے ڈر ہے جب بھی تم مجھ سے الگ ہوئی تو کسی نہ کسی مشکل میں پھنس گئی ہو۔ تشویش بھرا لہجہ سن کر صبرین نے سسکی دبائی، لیکن آنسوؤں پر کنٹرول نہیں تھا۔ در حقیقت وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی اور تقریباً برباد ہو چکی تھی، لیکن وہ اسے یہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بزنس ٹرپ سے ہر کام چھوڑ کر واپس آئے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہزام کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ برا کرنے والوں کا تعلق ایسے کمپنی سے ہے، ورنہ ایک شدید جنگ چھڑ جاتی۔ وہ شہزام کو کسی طرح سے بھی روک نہیں پاتی۔ میں ٹھیک ہوں، میں صرف فاریہ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ میرا فون میرے پرس میں تھا، اس لیے میں نے بیل نہیں سنی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ شہزام اس کی مدہوش آواز سن کر چونکا تھا اور غصے سے بھرے انداز میں پوچھا۔ تمہاری آواز سے مجھے لگتا ہے کہ تم نشے میں ہو۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا، وہ نشے میں ہی تھی۔ اسے بھاری مقدار میں ڈرگ انجیکٹ کی گئی تھی، جس کے اثر میں خود بخود اگلے کے حوالے کر کے خود اپنی نسوانیت کی دھجیاں بکھیر دیتی۔ صبرین نے بمشکل اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کی اور پرسکون لہجے میں بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بس کال بند کرنے لگی ہوں۔ میں فریہ کے ساتھ شاپنگ پر ہوں، بعد میں بات ہوتی ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم جلدی سے گھر لوٹ جاؤ، اس نے وارننگ دی۔ ہاں میں گھر ہی جا رہی ہوں، ڈونٹ وری۔ صبرین نے کال کاٹ دی اور تیزی سے اپنا فون ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ فوراً پانی سے نکل آئی۔ کیا آپ باہر جا سکتے ہیں؟ اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے ولید سے کہا۔ ضرور، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ولید نے ملے جلے جذبات کے ساتھ فرش پر فون کی طرف دیکھا اور مڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں صبرین کی شہزام کے ساتھ بے تکلف گفتگو گھوم رہی تھی۔ صبرین نے شہزام سے جھوٹ کیوں بولا؟ ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ ولید نے سگریٹ جلایا اور صبح تک باہر ہی انتظار کرتا رہا اور اسی ایک نکتے پر سوچ سوچ کر خود کو تھکاتا رہا۔ صبح 7 بجے کے قریب صبرین تھرتھراتے ہوئے باتھ روم سے باہر آئی۔ اس نے وہ ڈریس پہنی تھی جو ولید کے اسسٹنٹ نے کل رات اس کے لیے خریدی تھی۔ میں آپ کو اسپتال بھیجتا ہوں، ولید نے تشویش سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ میں گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ صبرین کو اس وقت سستی اور غنودگی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں آپ کو گھر بھیج دیتا ہوں، میری پیشکش کو مسترد نہ کرنا پلیز۔ آپ اس حالت میں گاڑی نہیں چلا سکیں گی۔ ایک لمحے کے لیے ہچکچانے کے بعد صبرین نے سر ہلایا۔ گھر جاتے ہوئے ولید نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ پچھلی رات کے بارے میں، جعفر اب ایسے کارپوریشن میں سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں اور وہ اگلے ماہ چیئرمین کے عہدے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ وہ ممکنہ طور پر جیت جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ آپ ایک ایسے کارپوریشن میں زیادہ مکاری دکھائے گی۔ صبرین نے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کہی تھی۔ ولید حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یزدانی خاندان کا ایس اے کارپوریشن کے ساتھ کب سے کوئی تعلق تھا؟ اگر اس طرح کی خبریں منظر عام پر آتی ہیں تو یزدانی خاندان کی حیثیت یوسف خاندان سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ مجھے بھی نہیں معلوم، صبرین نے سب کچھ عجیب پایا۔ میرے والد پہلے ہی عدالت میں یوسف خاندان سے ڈرتے تھے، ویسے بھی میں ان کی ایڈاپٹڈ بیٹی ہوں۔
یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے بہت سے معاملات سے دور ہی رکھا۔ ولید کو اس پر افسوس ہوا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں معلومات اکٹھا کروں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے جاننے میں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے ان کو، اور اس تکلیف دہ بیک گراؤنڈ کو تلاش کرنے کا یا جان لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبرین نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور بکھرے لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ زندگی غیر منصفانہ ہے۔ یزدانی خاندان جیسے لوگ چیزوں کو تبدیل کرنے اور اتنی آسانی سے عظیم کامیابی حاصل کرنے کے قابل کیوں ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ غلط کام بھی جاری رکھتے ہیں۔ ایسے کارپوریشن جیسے بڑے کاروبار کے سامنے وہ واضح طور پر جانتی تھی کہ وہ ان کی مخالفت کرنے سے قاصر ہے۔ ولید نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر اچانک کہا، اگر آپ راضی ہو جائیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صبرین نے اپنے جملے کو روک دیا۔ صبی، میں نے کل رات جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ولید نے خلوص دل سے کہا، میں تمہارے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ صبرین نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ اس نے بدلہ لینے کی خاطر شہزام سے شادی کی اور اسے اس پر افسوس ہوا۔ وہ اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ اسٹیئرنگ پہ دباؤ بڑھاتے ولید نے کمزور لہجے میں کہا، اگر یہ شہزام ہوتا جس نے میرے بجائے تم سے یہ بات کہی ہوتی تو کیا تب بھی یہی جواب ہوتا یا پھر فیصلہ اس کے حق میں ہوتا؟ صبرین کی آنکھوں میں حیرت کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ اس نے اپنا سر تیزی سے اٹھایا اور ایک لمحے میں ولید کے رویے کو سمجھ گئی۔ ولید شاید اس کی اور شہزام کے بیچ فون پہ ہوئی گفتگو کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہو نا؟ اپنی تیز ذہانت کی بدولت وہ جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے یہ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ شہزام ایک مغرور شخص ہے جو کسی کی مدد کے لیے کبھی متفق نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہی طاقت، تو وہ اتنی آسانی سے تمہاری مدد کیوں کرے گا؟ صبیر نے ایک لفظ کہے بغیر اپنے ہونٹوں کو بے ساختہ کاٹ لیا۔ چونکہ ولید نے اس کا صحیح اندازہ لگایا تھا، لہٰذا اسے مزید وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس سے قطع نظر کہ وہ اسے کس طرح سے دیکھتا ہے، آخرکار شہزام کے ساتھ اس کا رشتہ آخری مرحلے تک آگے نہیں بڑھا تھا۔ جبکہ مقابل نے اس کی خاموشی کو اعتراف کے طور پر لیا تھا، تبھی اسے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں میں درد سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن چہرے پر زخمی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ میں صرف اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ میں تمہیں بچانے کے قابل نہیں ہوں۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ واضح طور پر صبرین ولید کے بجائے شہزام کا مقروض ہونا پسند کرے گی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی شادی شہزام سے ہوئی تھی۔ کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ ولید نے اچانک اس پر نظریں جمائیں۔ صبرین ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے حیرت سے اپنی نظریں چرائی۔ ولید نے آہستہ سے کہا، صبی، مجھے امید ہے کہ تم خوش رہو گی، اور خوش رہنا بھی چاہیے کیونکہ یہ تمہارا حق ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو پورا حق ہے اپنی زندگی پہ، خود پہ۔ آپ دونوں کو ایک جیسی آزادی ہونی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کا مقروض بن کے رہو۔ اگر کل کو تم اس سے دور ہونے چاہو یا الگ ہونا چاہو، تب یاد رکھیے گا کہ یقینی طور پر تم مجھے کہہ سکتی ہو، میں تمہاری مدد کرنے سے کبھی بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ شکریہ۔ صبرین کے دل میں اس کا احترام بڑھ گیا تھا۔ ولید نے اس کا مذاق نہیں اڑایا اور نہ ہی اسے نیچا دکھایا، بلکہ وہ ان سب کے باوجود بنا کسی غرض کے اسے پسند کرتا ہے اور اپنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ غلط فہمی کے بغیر اس سے پہلے مل جاتی تو شاید اسے اس نرم خوبصورت آدمی سے محبت ہو جاتی۔
اگر آپ واقعی میں مجھے اچھا سمجھتی ہیں تو مجھے مسٹر گردیزی کہنا بند کر دیں۔ میں تم سے صرف چند سال بڑا ہوں، مجھے بھائی کہہ سکتی ہوں۔ اگر کل کو کبھی ایسا ہو کہ شہزام تمہیں تنگ کرے یا دھمکائے تو مجھ سے مدد مانگنے میں بالکل بھی مت ہچکچانا۔ آنکھ ونک کرتے ہوئے ولید نے مذاق میں کہا، میری بات سے انکار مت کر دینا پلیز، ورنہ مجھے بہت انسلٹ فیل ہوگا۔ صبرین کے پاس بے بسی سے سر ہلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا، بھائی، وہ خوش تھی کہ اب سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے اب بھی تزئین و آرائش کے پروجیکٹ کے سلسلے میں ولید سے اکثر ملنے کی ضرورت ہوگی، اور اب جب ایسے سب ٹھیک ہو رہا تھا تو اسے سکون محسوس ہو رہا تھا کہ آگے جا کے اس سلسلے میں ولید سے ملنے میں کچھ عجیب محسوس نہیں ہوگا۔ 40 منٹ بعد صبرین ریور سائڈ مینشن کے سامنے گاڑی سے اتری۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے ولید کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی کہ اس وقت اسے صرف نیند کی ضرورت تھی، بہت زیادہ نیند کی۔ ملازمہ کھانے پینے کا سامان لینے باہر گئی تھی۔ صبرین اچھی نیند لینے کے لیے بلینکٹ اوڑھ کے سو گئی۔ دوپہر کے وقت ملازمہ نے اسے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے جگایا تو وہ مندی مندی آنکھوں سے ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ جب آپ کل پوری رات واپس نہیں آئی تو مسٹر شہزام آپ کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے۔ وہ آدھی رات کو مجھے بار بار فون کرتے رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ پہلے ہی 20 سال کی عمر میں سمجھدار ہیں۔ اسے آپ کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، وہ کہتے ہیں کہ جو مرد غلط عورت سے شادی کرتا ہے وہ ماں اور ماں کا کام کرتا پھرتا ہے، اور اگر کوئی عورت صحیح مرد سے شادی کرتی ہے تو اسے مرد ایک بچے کی طرح پیار کرتا ہے، اور مسٹر شہزام آپ کو ایک بچے کی طرح پیار کرتے ہیں، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ۔ صبرین کو جو غنودگی محسوس ہو رہی تھی وہ ملازمہ کی بات پہ پل میں اڑ گئی۔ وہ حیرانی سے ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ خود کو یقین دلانے میں اسے دقت ہو رہی تھی کہ شہزام اور اسے پیار، لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں کر پائی تھی کہ شہزام اس کے لیے فکر مند رہتا تھا، اور یہ سوچ کے ہی اسے خوشی محسوس ہوئی تھی کہ کوئی تو ہے جو اس کی فکر کرتا ہے۔ اگلی بار اگر آپ یوں رات کہیں باہر اپنی دوست کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں تو بہتر ہوگا کہ آپ مسٹر شہزام کو بتائیں۔ مرد حد سے زیادہ سوچتے ہیں۔ ملازمہ کی آواز میں وہ چونکی تھی۔ ٹھیک ہے، صبرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے بھی آج کے بعد اسے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی، ہر بار وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتی تھی کہ کوئی مسیحا بن کر اس کی عزت یا جان بچاتا۔ اسے اب خود سے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ آبش نے بہت بار اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اسے کمپنی سے نکلوایا، اسے بے گھر کیا، اس کے ڈیزائن چوری کیے، اسے پرانی حویلی میں قید کر کے مارنے کی کوشش کی، اس کو سائٹ پر ایکسیڈنٹ میں مروانے کی کوشش کی، اور اب اس نے لمٹ ہی کراس کر دی تھی کہ اس کی عزت داغدار کرنے چلی تھی۔ وہ واقعی حد سے گزر گئی تھی، لیکن اب یہ آخری بار تھا۔ اب وہ اس کے جال میں نہیں پھنسنے والی تھی۔ اپنی معصومیت میں وہ ان لوگوں کے اصل چہرے نہیں پہچان پائی تھی جن رشتوں کو اپنا سمجھ کر درگزر کرتی رہی، وہی رشتے اس کے دشمن بن چکے تھے، اور حقیقت میں وہ اس کے لیے قطعی اجنبی تھے۔ وہ دشمنوں کے بیچ میں رہ رہی تھی اور دشمنوں کو ہی پہچان نہیں پائی تھی۔ اب اسے ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ کیوں اسے نفرت کا نشانہ بنایا جاتا رہا، کیوں جعفر یزدانی نے اپنی بیوی کے بھتیجے کو بچانے کے لیے الزام اس پر لگا دیا اور اسے جیل میں مروانے کی کوشش کی گئی۔ مزید یہ قابل رحم بات تھی کہ وہ اپنے سارے ڈیزائن بھی وہاں کھو آئی تھی جنہیں شہزام نے اپنے کسی دوست سے بنوایا تھا۔ وہ شخص جو بھی تھا واقعی ذہین تھا۔ ویسے ملازمہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کل صبح اسٹڈی سے باہر آیا تھا؟ وہ شخص مرد تھا یا عورت؟ اس کی عمر کتنی تھی؟ صبرین کا خیال تھا کہ اسکیچز مکمل کرنے والا وہ ذہین شخص آدھی رات کو آیا تھا اور کام ختم کر کے صبح ہی چلا گیا ہے۔ ملازمہ کو یہ عجیب لگا۔ کل کوئی نہیں آیا۔ جب میں صبح 6 بجے اٹھی تو میں نے مسٹر شہزام کو آپ کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گاڑی کے گھر میں داخل ہونے یا جانے کی آواز نہیں سنی؟ بالکل بھی نہیں، میں بوڑھی ہوں تو ذرا سی بھی آواز سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آیا ہوتا مجھے یقینی طور پر معلوم ہوتا۔ ملازمہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ صبرین شوق سی رہ گئی۔ اگر کل آدھی رات کو کوئی نہیں آیا تو وہ اسکیچز بنانے والے شخص کا نام شہزام ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ ڈیزائن کیسے کرنا ہے، کیسے بنانا ہے خاکہ؟ اس کی بنیادی ڈیزائن کی مہارت حیرت انگیز طور پر تھی، لیکن بڑی بات یہ کہ اس نے یہ سب اپنے دائیں ہاتھ سے کیا۔ اس کا دایاں ہاتھ اتنی آسانی سے کیسے کام کر سکتا تھا؟ وہ تو اس سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ صبرین ہی اسے کھانا کھلاتی تھی۔ تو اس کا مطلب تھا وہ دائیں ہاتھ سے اچھی طرح سے کام کر سکتا تھا۔ صبرین کو بیوقوف بنایا گیا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ یہ دایاں نہیں بایاں لکھنا تھا، میں نے غلطی سے دایاں لکھ دیا۔ اس کا بایاں ہاتھ خالی تھا اور دایاں ہاتھ زخمی تھا۔ یہاں مجھے بایاں ہاتھ لکھنا تھا۔ اگر یہ سب کچھ اس کے علم میں پہلے آتا تو اسے یقیناً دھچکا لگتا، لیکن اب اس کا یہ عمل اسے بہت پیارا لگا تھا۔ سب سے اہم بات کہ وہ اسے جان گئی تھی کہ وہ اداکاری کرنے میں کتنا اچھا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ اسے خود بھی تو کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے کھلائے۔ بہانہ کر کے کیا ضرورت تھی بھلا؟ کیا ہوا میم، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ملازمہ اس کو ہی بغور دیکھ رہی تھی، جو کچھ لمحے پہلے تک تو حیران ہو رہی تھی اور اب مسکرا رہی تھی۔ صبرین نے چونک کر اسے دیکھا اور لب بھینچ کر مسکرا کر گہرا سانس لیا۔ نفی میں سر ہلاتے کہا، کچھ نہیں۔ صبرین نفی میں سر ہلاتی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد صبرین اپنے کمرے میں واپس آئی تھی اور دوبارہ سے سو گئی تھی۔ وہ بہت تھک چکی تھی اور اسے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ سوتی رہی، جب کچھ محسوس ہونے پہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں اور اپنے پہلو میں کثرتی بدن والے اس مضبوط مرد کو دیکھا تھا۔ اس نے بلیک ٹاپ پہنا ہوا تھا جس سے اس کے مضبوط بدن کا ہر عضو نمایاں تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ دو سیاہ آنکھیں، کس قدر دلکش مرد تھا وہ۔ الجھی ہوئی سی صبرین نے اپنی خوبصورت آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یہ سب بالکل خواب کی طرح محسوس ہوا۔ کیا وہ شہزام کے بارے میں خواب دیکھ رہی تھی؟ اس کی احمقانہ تاثرات کو دیکھ کر اس شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی ناک کو کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اتنی زور سے کوئی کھینچتا ہے کیا؟ صبرین فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور جھنجھاہٹ سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کی گوری خوبصورت ناک کی نوک سرخ ہو گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو صبح کی اوس سے ملتے جلتے تھے۔ شہزام اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ کیا تمہیں کل واپس نہیں آنا تھا؟ صبرین اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ واقعی اس کے بیڈ پہ بیٹھا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کل رات تم کہاں تھی صبرین؟ شہزام نے دھیمی آواز میں اپنی بات کو دہرایا۔ صبرین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں صرف ایک رات کے لیے باہر تھا اور تم پہلے ہی رات کہیں اور گزار کے آئی ہو۔ شہزام کے خوبصورت چہرے پر طوفان کی طرح گھومنے والے جذبات کی لہر کو دیکھ کر صبرین عجلت میں پیچھے ہٹ گئی۔ کیا تم میرے متعلق دوبارہ سے اپنی کی قیاس آئیاں کر رہے ہو؟ اگر تم پچھلی غلط فہمی کا حوالہ دے رہی ہو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اب بھی یہاں بیڈ پر سو رہی ہوتی؟ صبرین نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں کل رات فریہ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے رات کا کھانا کھایا، پھر ہم کراوکے کے لیے چلے گئے۔ چونکہ ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے ہم وہیں سو گئے اور جاگنے کے بعد ہی اپنے اپنے گھر آ گئے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو؟ اس کے اندر کا وکیل جاگ اٹھا تھا۔ انداز آڑی پچھا جیسا تھا، جیسے صبرین کٹہرے میں کھڑی ہو۔ اس کی تیکھی جانچتی ہوئی نظریں صبرین کو سخت پزل کر رہی تھیں۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ صبرین نے قابل رحم نظر آنے کے لیے منہ بنا لیا۔ جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے میں نے ایک بار بھی باہر جا کر کھانا نہیں کھایا۔ کام سے آتے ہی آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں ادھورے عمر عورت جیسی زندگی گزار رہی ہوں۔
کوئی تو چینجنگ ہونا، وہ شکایت کر گئی۔ اچھا، تو تمہیں شکایت ہے کہ تمہاری زندگی بورنگ گزر رہی ہے۔ اس کی شکایت پر شہزام کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ نہیں، بالکل نہیں، لیکن کچھ تو فرصت کے لمحات نکالنے چاہیے نا۔ آپ شیز بھائی سے مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ اب کہ اس کا انداز دل موہ لینے والا تھا، اس نے واقعی اب اسے مائل کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ اسے اب سمجھ رہی تھی۔ اس سے کیوں پوچھوں؟ شہزام نے سرد انداز میں اسے دیکھ کر بھویں تانی تھی۔ وہ اسی لیے کہ شیز بھیا ہلہ گلا کرنے والے انسان لگتے ہیں۔ اس نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی مانند صفائی دینے کے لیے اپنا سر ہلایا، جبکہ آپ سخت شوہر ٹائپ کے ہیں۔ تو تم واقعی میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کی طرف جھکا۔ اس کا وجیحہ چہرہ اس کے چہرے کے بے انتہا نزدیک آیا۔ دونوں کی آنکھیں جذبات سے چمک رہی تھی۔ اس کی نظروں میں چھلکتے جذبات سے صبرین کو اپنا دل سینے سے باہر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نظریں جھکاتے سر ہلایا۔ میں نے آج تک ایسا سچ کبھی نہیں بولا۔ یاد رکھنا، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شہزام نے اس کے شرمائے لجائے روپ کو آنکھوں میں بساتے ہوئے اس کے گال پر پیار سے چٹکی کاٹی۔ بار 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 وہ اس عورت کے آگے ہار جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، ابھی اپنے جذبات بھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ صبرین بے اختیار گال پر ہاتھ رکھ کر درد سے سی کر کے رہ گئی۔ ویسے آپ گھر جلدی آ گئے، آپ کو تو کل آنا تھا نا؟ گال پر ہاتھ رکھتے اپنی تکلیف دباتے وہ پوچھ رہے بیٹھی۔ اس کی بات پر شہزام نے صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ کیا آپ کو میری فکر تھی؟ صبرین کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے جلدی گھر آیا ہے۔ تم کو خوش فہمی کیوں ہوئی ہے؟ میرا کام ختم ہو گیا تو میں گھر آ گیا۔ اس نے منہ پھیر کر صاف انکار کر دیا کہ وہ اس کی فکر میں گھر نہیں آیا، لیکن صبرین اب اسے سمجھ گئی تھی۔ پہلے کی بات ہوتی تو وہ اس کی بات پر یقین کر بھی لیتی، لیکن اب وہ اس کی کہیں بات پر یقین کرنے والی نہیں تھی۔ یہ آدمی کہتا کچھ تھا جبکہ عمل اس کے برعکس کرتا تھا۔ مجھے آپ کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا، وہ اعتماد سے بولی۔ صبرین، شہزام شرمندگی چھپاتے ہوئے ہلکے سے دھاڑا۔ چیخے مت، میں بحری نہیں ہوں۔ وہ اس کی خفگی کو کسی خاطر ہی میں نہیں لائی، آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں حمائل کر دیں۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی جرأت پہ شہزام دنگ رہ گیا۔ اس نے صبرین کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی سانسیں وہیں پر رک گئی تھیں۔ ہونٹ بے اختیار جذبات کی زیر اثر تھرتھرائے تھے۔ کیا آپ نے اسکیچ مکمل کرنے میں میری مدد کی تھی؟ اس کے سینے پر انگلی سے دائرہ بناتے وہ اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے سے ہی اس کا جواب جانتی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، لب بھیجے خود کو سنبھال رہا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے اپنے جذبات کی نفی کرتے ہوئے بھویں تان کر اسے گھورا تھا، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن اور چہرے کے تاثرات اس کے اندرونی حالت کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے۔ بالکل، وہ دل سے مسکرائی۔ بھول ہے تم؟ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کر پاتا، صبری نے بڑھ کر اس کے چہرے کو تھاما۔ اس شخص کے ہونٹوں سے کبھی خوبصورت جملہ نہیں نکلے گا۔ شہزام تو اس کی حرکت پر آنکھیں پھاڑے دنگ رہ گیا۔ کیا واقعی صبرین نے اسے چھونے میں پہل کی تھی؟ کچھ دیر بعد شہزام نے ہتھیار ڈال دیے، خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔